جب پیسہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ زیادہ پیسہ پرنٹ کر کے غریبی ختم نہیں کرتی؟ ایسی کیا وجہ بنی کہ کنٹریز اپنی کرنسی چھوڑ کے US ڈالر میں ٹریڈ کرنے کے لیے راضی ہو گئی؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کرنسی کی ویلیو کیا ہوگی؟ US ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ کیوں ہر کوئی اتنا ٹرسٹ کرتا ہے؟ یہ سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ آخر پیسہ ہے کیا چیز اور کب سے یوز ہوتا رہا ہے۔ مان لیں کمپنی 100 کارز بناتی ہے، اس کی قیمت رکھتی ہے 10 لاکھ، خریدنے والے 50 سے 60 ہوتے ہیں یا 70 ہوتے ہیں۔ ایک دن گورنمنٹ بہت سارا پیسہ چاہتی ہے، مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے، ہر کسی کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، تو اب کی بار 60-70 کے بجائے 200 لوگ کار خریدنے آئیں گے۔ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے کمپنی کار کی قیمت بڑھائے گی اور تب تک بڑھاتی رہے گی جب تک ڈیمانڈ اور سپلائی برابر نہ ہو۔ ڈیمانڈ بڑھنے سے چیزوں کے پرائسز اوپر جاتے ہیں، جبکہ سپلائی بڑھنے سے ان کے پرائسز نیچے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹماٹرز کے ریٹس بہت نیچے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے۔ یا آپ نے سنا ہوگا کہ پیاز کے پرائسز بہت اوپر ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوالٹی اچھی، بلکہ جتنی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے اس کی سپلائی نہیں ہے۔ زیادہ پیسے چھاپنے سے چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، ڈیمانڈ بڑھنے سے مہنگائی بڑھے گی، پیسے کی ویلیو گرے گی، اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک دفعہ زمبابوے نے بھی ایسا کیا تھا اپنی اکانومی سدھارنے کے لیے، لیکن سدھرنے کے بجائے برباد ہو گئی تھی۔ آخر پیسہ ہے کیا چیز؟ کیوں اس کاغذ کے ٹکڑے پہ ہر کسی کو اتنا ٹرسٹ ہے؟ جب پیسہ نہیں تھا تو لوگ کیسے ٹریڈ کیا کرتے تھے؟ پرانے وقتوں میں لوگ ٹریڈ کرنے کے لیے گڈز ایکسچینج کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس کچھ ٹماٹر ہیں، میرے پاس پیاز ہے، آپ نے پیاز خریدنے ہیں تو آپ مجھے ٹماٹر دیں گے، میں آپ کو پیاز دوں گا۔ یہ طریقہ بارٹرنگ کہلاتا تھا، لیکن یہ طریقہ اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا۔ فور انسٹنس کسی کے پاس مرغی ہے، اسے آم چاہیے، تو کسی ایسے شخص کی تلاش ہونی چاہیے جس کے پاس آم بھی ہے اور اسے گوشت کی بھی ضرورت ہے۔ تو کوئی ایسا شخص آپ کو مل جاتا ہے جسے گوشت کی ضرورت ہو لیکن اس کے پاس آم نہیں ہے اور آلو آفر کرا، تو آپ دونوں کی تو ڈیل مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بڑا کنفیوزنگ اور تکا دینے والا طریقہ تھا۔ ان پرابلمس کو حل کیا کموڈیٹی منی نے۔ کموڈیٹی منی ہے ہر ایسی چیز کرنسی کی جگہ پر استعمال ہو سکے، کموڈیٹی منی کہلاتا ہے۔ کالونیل امریکن نے پیلس اور گیہوں وغیرہ کو ٹرانزیکشن میں استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ طریقہ پہلے سے زیادہ ایفیشینٹ تھا، اسی لیے زیادہ مقبول ہوا، کیونکہ یہ چیزیں وائڈلی ڈیزائرڈ تھی اور کسی حد تک پورٹیبل بھی تھی۔ 7 سینچری BCE میں لیڈیا، ماڈرن ٹرکی اور چائنا میں میٹل کے کوائنز شروع ہوئے۔ چائنا میں برونز جبکہ لیڈیا میں سلور اور گولڈ کے لوہے سے کوائنز بنائے گئے۔ یہ کوائنز کئی صدیوں تک استعمال ہوتے رہے، لیکن جیسے انٹرنیشنل ٹریڈ انکریزڈ ہوا تو انہیں بھی کوائنز کو کیری کرنا بڑا مشکل ہوا۔ چائنا میں پہلی دفعہ کچھ دکانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ان کوائنز کے بدلے ریسیٹس دیں۔ بعد میں گورنمنٹ نے خود آفیشیلی پیپر منی کے طور پہ ریسیٹس جاری کرنے شروع کیے۔ پیپر منی خود کوئی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن گورنمنٹ وعدہ کرتی ہے کہ ود ان اے کنٹری آپ جہاں کہیں جائیں آپ کو اتنی ویلیو ملے گی جتنی کہ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ شروع کرتے ہیں۔ US کے ساتھ ٹریڈ کرتے وقت وہ ہماری کرنسی لیں گے نہیں، ہم بھی کیوں ان کے ڈالرز قبول کریں گے؟ مان لیں US کے ساتھ ٹریڈ کر کے ہم ان کے ڈالرز لے آتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتے وقت وہ صرف چائنیز کرنسی قبول کریں گے۔ جرمنی کے ساتھ ٹریڈ میں پھر ایک الگ کرنسی یوز کرنی ہوگی۔ اس طرح پھر ایک بڑی کنفیوزنگ سچویشن بن جاتی ہے۔ گولڈ اور سلور پہ ہر کسی کو ٹرسٹ ہے، لیکن ٹریڈ کے لیے گولڈ اور سلور کو یہاں سے وہاں لے جانا آسان نہیں ہے۔ حل نکالنے کے لیے گولڈ کو کرنسی سے لنک کیا گیا، جسے گولڈ سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے۔ فرض کر لیں پاکستان میں ایک گولڈ کے گرام کی قیمت ہے 100 روپے، US میں $1 میں ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ $1 برابر ہوا 100 روپے کے۔ $2 کی ویلیو نکالنی ہے تو ہوگی 200 روپے۔ تو انٹرنیشنل ٹریڈ میں آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کسی کرنسی کی ویلیو کیا ہے، اور کسی بھی وقت آپ اس کرنسی کو گولڈ کے ساتھ کنورٹ کر سکتے تھے۔ گولڈ سٹینڈرڈ کسی کنٹری کو اتنی فلیکسیبلٹی نہیں دیتی تھی کہ وہ اکنامک کرائسس کے ساتھ ڈیل کر سکے۔ گورنمنٹس کے لیے مشکل بناتی تھی کہ وہ انٹرسٹ ریٹس اور منی سپلائی کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کوئی کنٹری اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ بگ ایونٹس کے دوران جیسے ورلڈ وارز میں کنٹری کو اپنے گولڈ سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے گولڈ سٹینڈرڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک ایسے سسٹم کی طرف جانے لگتے ہیں جو کہ اکنامک کرائسس میں مدد کر سکیں۔ ورلڈ وار 1 میں US مین ایکسپورٹر ہوتا ہے ہتھیاروں کا، تو جہاں باقی کنٹریز اکنامیکل کرائسس سے گزرتی ہیں وہاں US اپنی اکانومی میں سگنیفیکنٹ بوسٹ دیکھتا ہے
ورلڈ وار کی وجہ سے کنٹریز کے پاس انف گولڈ اور پیسہ نہیں بچتا ہے جو کہ بیس ہے ٹریڈ کا. جب گولڈ ہی نہیں تو ٹریڈ کہاں سے ہوگی؟ اس ٹائم تک میکسیمم گولڈ یو ایس کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ کنٹریز اپنی اکانومی کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ورلڈ وار 2 شروع ہو جاتا ہے. اس جنگ میں بھی یو ایس جم کے ہتھیار ایکسپورٹ کرتا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس اکانومی میں انپریسیڈنٹڈ گروتھ دیکھنے کو ملتی ہے. اسی ٹائم باقی کنٹریز قرضے میں ڈوب رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ کو جاری رکھنا پاسبل نہیں ہو پا رہا تھا. 1944 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جسے برٹن ووڈ کانفرنس کہا جاتا ہے. 44 الائڈ نیشن اس کانفرنس کو اٹینڈ کرتی ہے. مین گول ہوتا ہے کہ ایک گلوبل مونیٹری سسٹم بنایا جائے جو کہ اکنامک اسٹیبلٹی اور ریکوری میں مدد کر سکے. 2 آرگنائزیشن بنائے جاتے ہیں, IBRD اور IMF کا مقصد تھا کہ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کر سکیں, ایکسچینج ریٹ میں اسٹیبلٹی آ سکیں, جبکہ IBRD کا مقصد تھا کہ جن کنٹریز نے وار میں نقصان اٹھایا تھا انہیں ریبلڈ کریں, ان کی اکنامک کرائسس میں مدد کر سکیں. آج کل بھی یہ 2 آرگنائزیشن کنٹریز کی اکنامک کرائسس میں مدد کرتی ہے. برٹن ووڈ کانفرنس میں US ڈالر کو پرائمری ریزرو کرنسی بنایا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ US ڈالر کیوں, باقی کرنسیز کیوں نہیں؟ کیونکہ US واحد ایسی کنٹری تھی جس کے پاس اتنا گولڈ تھا جس کے ساتھ ڈالر کو لنک کر کے پورے ورلڈ میں سرکولیٹ کیا جا سکتا تھا. US ڈالر کو اب کبھی بھی گولڈ کے ساتھ کنورٹ کر سکتے تھے. $35 پر اونس کی ویلیو کی فکس ریٹ کے ساتھ کنٹریز US کے ساتھ ایکسپورٹ کر کے اپنے ڈالر ریزروز بڑھا سکتی تھیں جسے وہ کسی بھی وقت گولڈ میں کنورٹ کر سکتے تھے. یعنی ڈالر ریزروز بڑھانے کا مطلب تھا کہ گولڈ ریزروز کو بڑھانا. 1960 میں US ویتنام وار شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے US اکانومی بری طرح متاثر ہوتی ہے. 1965 میں فرانس کے پریزیڈنٹ چارلز ڈی گول اپنے ڈالر ریزروز کو گولڈ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف اشارہ تھا کہ ان کا کانفیڈنس ڈالر کی اسٹیبلٹی میں نہیں بچا تھا. آہستہ آہستہ باقی کنٹریز بھی اس ٹرینڈ کو فالو کرتی ہیں اور US ڈالر کو گولڈ سے کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے US کا گولڈ ریزرو تیزی سے گھٹنے لگتا ہے. 1971 میں US کے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ڈالر گولڈ کی کنورٹیبلٹی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا جسے نکسن شاک بھی کہا جاتا ہے. کنٹریز کے ریزروز ڈالر میں تھے, اسی لیے ان کی مجبوری بنی کہ ڈالر میں ہی ٹریڈ کو جاری رکھا جائے. کرنسی کے ریٹس کیوں اوپر یا نیچے جاتے ہیں؟ آخر کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کرنسی کی ویلیو زیادہ یا کم ہوگی؟ US ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت دن بدن کم ہوتی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ پھر بات آتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی. آپ نے کسی کنٹری سے کچھ خریدنا ہے تو پہلے آپ نے ان کی کرنسی خریدنی ہوگی, پھر ان سے کچھ خریدنا ہوگا. آن لائن جب ہم کچھ خریدتے ہیں تو یہ چیز ہمیں پتہ نہیں چلتی کیونکہ بینک اینڈ میں بینک ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. جو کنٹری زیادہ ویلیوبل پروڈکٹ بناتی ہے, زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہیں, اس کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ریٹس اوپر جاتے ہیں. ایکسچینج ریٹس کے بھی اپنے ٹائپس ہوتے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ جو ایکسچینج ریٹ چینج ہوتے ہیں انہیں فلوٹنگ ایکسچینج کہا جاتا ہے. کچھ کنٹریز اپنی کرنسی کی ویلیو ایک فکسڈ ریٹ کے ساتھ US ڈالر کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. چائنا نے کئی سالوں تک فکسڈ ریٹ ریجیم کو مینٹین رکھا. سعودی ریال 1952 سے ایک فکسڈ پرائس کے ساتھ US ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہے جو ہے 3.75 ٹو $1. اس کی ویلیو نہ اسے اوپر جاتی ہے اور نہ ہی نیچے. تیسری ٹائپ ہے مینیجڈ ایکسچینج ریٹ جس میں کنٹریز کی سینٹرل بینک یا مانیٹری اتھارٹی مسلسل فارن ایکسچینج مارکیٹ میں انٹروین کرتی رہتی ہے تاکہ اپنی کرنسی کی ویلیو برقرار رکھ سکے. مینیجڈ ایکسچینج ریٹ میں سینٹرل بینک خود کرنسی بائی یا سیل کر سکتی ہے تاکہ اس کی ویلیو اسٹیبلائز رہ سکے. انڈیا بھی اسی سسٹم کو فالو کرتا ہے. RBI مسلسل فارن ایکسچینج مارکیٹ میں انٹروین کرتی رہتی ہے